الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے قرآن، حدیث اور اسلامک لا یعنی شریعت میں تعلیم یافتہ ہوں۔ میں ہیوسٹن میں رہتا ہوں، امریکہ میں۔ تو میرا مقصد، میرا مشن یہ ہے کہ جو الہامی کتاب آخری اللہ تعالیٰ نے 1400 سال سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی اور جو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے، نور ہے، فرقان ہے، برہان ہے، قرآن ہے، اس کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ میرا فرض بھی بنتا ہے کیونکہ میں تعلیم یافتہ ہوں اس میں۔ اور ایک بہت اہم بات جو میں نے آپ سے شیئر نہیں کی شاید، کہ قرآن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان بنا دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یہ 5 دفعہ سورہ قمر میں آیا ہے اور ایک اور دفعہ کسی اور جگہ ہے۔ آپ سنتے ہوں گے لوگوں سے، اسپیشلی مذہبی لوگوں سے، مولویوں سے، مولانا سے، کہ یہ جی قرآن عام آدمی کے سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے۔ یعنی یہ خدا کی کہی ہوئی بات کو رد کرنے والی بات ہے۔ وہ کہہ رہا ہے آسان ہے سمجھنے کے لیے، یہ کہہ رہے ہیں مشکل ہے، تو کون صحیح ہے؟ آپ فیصلہ کریں گے۔ دوسری بات، اس میں میری تحقیق کے مطابق، کیونکہ میں 25-30 سال سے اس تحقیق میں ہوں، 60% سے زیادہ قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ اردو میں بھی ہیں، تقریباً 60-65، اور 80% سے زیادہ قرآن کا پورشن جو ہے وہ عام آدمی کو بالکل آسانی سمجھ میں آتا ہے۔ 15-20% پورشن ہے جس کے لیے اسپیشلائزیشن چاہیے قرآن میں، دین میں، تو وہ کام ہے محققین کا۔ لیکن عام آدمی 80% سے زیادہ قرآن آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کو روکنے کے لیے کیا 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 جاتا ہے کہ قرآن نہ کہیں پڑھ لیں۔ اس لیے کہ وہ لوگ جو مولوی ہیں ان کو خود قرآن نہیں آتا۔ آپ حیران ہوں گے میری بات سن کے۔ ایک بہت مشہور محقق جو ہیں پاکستان کے، باہر رہتے ہیں، ان سے جب بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب 1 سے 1.5% سے زیادہ لوگ قرآن سمجھنے والے پاکستان میں نہیں ہیں۔ مولوی بہت ہیں، مذہبی لوگ بہت ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے ملائکہ کی، کہ وہ مخلوق ہے جو آسمانوں پہ رہتی ہے، وہ نور سے تخلیق شدہ ہے اور ان کی کوئی عمریں نہیں ہوتی، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام پوری دنیا میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، سمندروں میں، ہر جگہ وہ چلاتی ہے مخلوق۔ تو چلتے ہیں آگے۔ سورہ انعام 6 سورت کی 111ویں آیت، یہ ایک جز ہے، جز مینز پارٹ ہے۔ اور اگر نازل کرتے ہم ان پر فرشتے اور باتیں کرتے ان سے مردے، اور جمع کر دیتے ان کے لیے ہر چیز ان کے سامنے، یہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کچھ بھی کر لو۔ سورہ انعام کی 158 آیت میں فرمایا، نہیں ہے منتظر مگر اس بات کے کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، یا آئے تیرا رب، یا آئے کوئی نشانی تیرے رب کی۔ جس دن آئے گی کوئی نشانی تیرے رب کی تو نہ نفع دے گا کسی کا بھی ایمان لانا۔ یعنی پھر وہ تو آخرت میں آئے گی نا، روز محشر میں فرشتے بھی اتریں گے، اللہ تعالیٰ بھی آئیں گے نیچے، تو اپنا دیدار کرائیں گے وغیرہ۔ سورہ انفال ہے 8ویں سورت، اس کی 12 نمبر آیت میں اللہ فرما رہے ہیں،
سورہ انفال 8 نمبر سورت کی 12 آیت میں فرما رہے ہیں، اور جب وہی کر رہا تھا تمہارا رب فرشتوں کو کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا ثابت قدم رہو، اہل ایمان میں ابھی ڈالے دیتا ہوں دلوں میں روب کافروں کے۔ سو ضرب لگاؤ تم ان کی گردنوں پر، اور ضرب لگاؤ ان کے جوڑ جوڑ پر۔ یہ فرشتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت مدد کے لیے نازل کیے گئے تو وہ ان سے ساتھ خطاب ہو رہا ہے۔ پھر سورہ انفال 8ویں سورت 50 نمبر آیت، اور کاش تم دیکھتے جب موت دے رہے تھے کافروں کو اور فرشتے ضرب لگا رہے تھے ان کے چہروں اور کولوں پر۔ سورہ توبہ 9ویں سورت ہے 9 نمبر، اس کی 26ویں آیت میں فرمایا، پھر نازل کی اللہ نے سکینہ یعنی اطمینان اپنے رسول پر اور مومنین پر، اور نازل کیے ایسے لشکر بریکٹ میں فرشتوں کے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے۔ سورہ یونس 10 نمبر سورت کی 21ویں آیت کا جز ہے، یقیناً ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں تمہاری چالیں۔ سورہ ہود 11 نمبر 69 آیت، یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور البتہ آئے ہمارے پیچھے بھیجے ہوئے بریکٹ میں فرشتے، یہاں لفظ رسولہ یعنی فرشتوں کو بھی رسول کہا جاتا ہے، یہ رسول لفظ آیا، اور البتہ آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے بریکٹ میں ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر، کہا سلام، بریکٹ میں ابراہیم نے بھی کہا سلام تم پر۔ آگے آیت کنٹینیوس ہے 70، پھر جب دیکھا کہ وہ کھا نہیں رہے کھانا، جو کھانا ابراہیم نے پیش کیا، تو وہ ابراہیم ٹھٹک گئے اور خوف پیدا ہوا۔ کہا، فرشتوں نے کہا ڈرو نہیں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، وہی قوم جو قوم لوط کا فعل کرتی تھی، سوڈمی کہتی تھی، لواطت یا مردوں کا مردوں کے ساتھ جنسی اختلاط۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو ان کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اچھا، لوط علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ریلیٹیو تھے، کزن ٹائپ تھے۔ اچھا، اب فرشتوں نے ایک خوشخبری سنائی حضرت ابراہیم کی بیوی کو، سارہ ان کا نام تھا، 70 آیت، اور پھر جب دیکھا کہ وہ 71 ہے، اور اس کی بیوی یعنی ابراہیم کی بیوی جو کھڑی تھی وہ ہنس دی، تو خوشخبری دی ہم نے اسے اسحاق کی، اور بعد اسحاق کے یعقوب کی۔ ابراہیم کے بیٹے اسحاق تھے، اسحاق کے بیٹے یعقوب تھے، یعقوب کے بیٹے یوسف تھے۔ 72 آیت کنٹینیوس، کہا اس نے یعنی ابراہیم کی بیوی نے، سارہ نے، ہائے میری کم بختی، کیا میرے ہاں بچہ ہوگا، حالانکہ میں تو بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہیں۔ بلا شبہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ 73 نمبر آیت آگے چلتے ہیں، کہا یعنی فرشتوں نے کہا، کیا تعجب کرتی ہو تم اللہ کے حکم پر؟ اللہ کی رحمت ہو اور برکت ہو تم پر، یقیناً اللہ قابل تعریف اور شان والا ہے۔ 74 نمبر آیت، جب دور ہو گئی ابراہیم کی گھبراہٹ اور مل گئی خوشخبری، تو اس نے قوم لوط کے بارے میں بحث کی فرشتوں سے، یعنی لوط علیہ السلام۔ اب 77 یہی سورہ ہود چل رہی ہے، اور جب آئے میرے فرشتے لوط کے پاس، اللہ کہہ رہے ہیں، تو ناگوار ہوا ان کا آنا یعنی لوط کو، اور دل میں کہا یہ مصیبت کا دن ہے۔ آگے آیت 78 کنٹینیوس ہے، اور آئے وہاں اس کی قوم کے لوگ یعنی قوم لوط بے اختیار دوڑتے ہوئے ان کی طرف یعنی فرشتوں کی طرف، جو کہ انسانی شکل صورت میں تھے، اور وہ پہلے بھی یہی برے کام کرتے تھے۔ کہا لوط نے، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں، پاک ہیں تمہارے لیے، پس ڈرو اللہ سے اور نہ رسوا کرو مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں۔
79 کہا انہوں نے، قوم لوط کے لوگوں نے، یقیناً تم جانتے ہو کہ نہیں ہے ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی رغبت، اور یقیناً تم جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ 80 نمبر آیت، کہا لوط نے، کاش ہوتی میرے پاس تمہارے مقابلے کی طاقت، بے بس ہو گئے۔ 81 کہا فرشتوں نے، اے لوط، بے شک ہم بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے، ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے یہ تم تک، سو چل پڑو اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے حصے میں، اور نہ پلٹ کر دیکھے تم میں سے کوئی بھی مگر تمہاری بیوی، یعنی وہ بیوی دیکھے گی، وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، یعنی پیغمبر کی بیوی گمراہ تھی، ابراہیم کے باپ گمراہ تھے، کافر تھے۔ 82 سورت آیت 82، اور جب آیا ہمارا عذاب تو کر دیا ہم نے اس بستی کو تل پٹ، اوپر نیچے، اور برسائے ہم نے اس پر پتھر کھنگر کے لگاتار، یعنی پتھروں سے بارش شروع ہو گئی۔ اب چلتے ہیں 13 نمبر سورت رات، 11 نمبر آیت ہے، اس کے مقرر کردہ نگران لگے ہوئے ہیں بندے کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، یعنی ہم میں سے ہر شخص کے آگے اور پیچھے فرشتے ہماری حفاظت کے لیے اللہ نے مامور کیے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں گے جب میں قرآن پڑھ رہا ہوں کتنا آسان ہے، آسانی سے سمجھنے والا ہے، لیکن مذہبی لوگ، مولوی لوگ رنگ برنگے قصے سنا کے، اول پھول باتیں سنا کے، جو کہ کسی بھی صحیفے میں نہیں ہے، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ بائبل، کسی بھی کتاب میں نہیں ہے، لیکن وہ مسلسل ایسے کسی لچھے دار باتیں سناتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں کیمرے کے آگے، جبکہ قرآن کتنا آسان ہے۔ قرآن کی بات نہیں کریں گے، کوئی ریفرنس نہیں دیں گے جس طرح میں دیتا ہوں کہ یہ فلانی صورت کی فلانی آیت ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے مقرر کردہ نگران یعنی فرشتے انسان کے آگے اور پیچھے بھی ہیں، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ آپ کی حفاظت ہو رہی ہے۔ یہی سورہ رات 13 نمبر کی 13ویں آیت، اور تسبیح کرتی ہے اس کی رات حمد کے ساتھ۔ رات یہاں پہ انگریزی میں سمجھا سکوں تو تھنڈر، یعنی وہ کرکڑاہٹ، گرگراہٹ جو آسمانوں پہ آتی ہے، وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور فرشتے بھی کرتے ہیں اس کی تسبیح، اس سے ڈرتے ہوئے۔ آگے سورہ حجر آ گئی 15 نمبر۔ اچھا، میں نے جو ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ اور اس کا واقعہ سنایا تھا، وہ سورہ ہود کے علاوہ وہ سورہ حجر میں بھی ہے، 15 نمبر صورت، 51 سے 73 نمبر آیات ہیں، اور سورہ عنکبوت جو ہے 29 نمبر، اس کی 30 سے 34 میں یہی واقعہ رپیٹ ہوا ہے، اور یہی واقعہ سورہ زاریات جو ہے اس کی 24 سے 37 نمبر سورت آیتوں میں بھی یہی ذکر رپیٹ ہوا۔ آگے چلتے ہیں، اور تسبیح کرتی ہے اس کی رات تھنڈر حمد کے ساتھ اپنے رب کی، اور فرشتے بھی اس سے ڈرتے ہوئے۔ سورہ حجر 15 نمبر صورت ہے، 7 نمبر آیت میں فرمایا، کیوں نہیں لے آتے تم ہمارے سامنے فرشتوں کو؟ جاہل لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال، کیوں نہیں لے آتے تم ہمارے سامنے فرشتوں کو اگر تم ہو سچے؟ 8 نمبر صورت، نہیں نازل کرتے ہم فرشتوں کو، اللہ نے جواب دیا، مگر برحق، اور نہیں دی جاتی اس وقت کوئی بھی مہلت، جب فرشتے آ گئے تو کام ختم ہو گیا۔ سورہ نحل 16 نمبر ہے سورت، اس کی دوسری آیت میں فرمایا، وہ نازل کرتا ہے ملائکہ کو وحی دے کر اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، کہ ڈراؤ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، سو مجھ سے ہی ڈرو۔ بڑی سمپل سی آیت ہے۔ یہاں ایک امپورٹنٹ بات کہ سارے نبی بندے ہوتے ہیں۔ کون ہوتے ہیں؟ بندے ہوتے ہیں، انہی میں سے، اسی قوم میں سے جس میں وہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تمام عالمین کے لیے ہیں۔ یہی سورہ نحل کی 32 نمبر آیت میں فرمایا،
یہ وہ لوگ ہیں جن کو فرشتے موت دیتے ہیں، بریکٹ میں اس حالت میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، کہتے ہیں فرشتے ان سے سلام ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں، اس کے بدلے جو تم کرتے رہے۔ نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ان کی موت بھی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ نمبر 33 اگلی آیت، نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر اس کا کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے یا آ جائے عذاب تیرے رب کا۔ یہ کافروں اور منکروں کے لیے۔ سورہ نحل چل رہی ہے، 16 نمبر سورت، اس کی 59ویں آیت، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، ہر قسم کے جاندار اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ النحل کی 102 نمبر آیت، کہو کہ نازل کیا ہے اسے روح القدس نے تمہارے رب کی طرف سے بالکل ٹھیک ٹھاک، تاکہ ثابت قدم رکھے مومنوں کو اور ہدایت اور بشارت مسلمانوں کے لیے۔ یعنی یہ ان جو یہودی عیسائی یا کافر لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ محمد گھر سے گھڑ لاتے ہیں قرآن، تو جواب دیا کہ نہیں، روح القدس نے نازل کیا ہے تمہارے رب سے ٹھیک ٹھاک۔ یہ روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ تو یہاں پہ میں ختم کرتا ہوں، اگلے لیکچر میں دیکھتے رہیے میرا چینل ریئل اسلام ٹی وی۔